اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آج شب شعبان ہے ناظرین کرام، کچھ ہی دیر کے بعد شعبان کی مبارک ساتوں میں، جسے شعبان المعظم بھی کہا جاتا ہے، اس میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ حالات ایسے ہیں کہ اب ہم ان مبارک مہینوں کا تذکرہ تو بہت دور کی بات ہے، ان کو یاد رکھنا بھی بھول گئے۔ معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب رجب آیا اور کب چلا گیا۔ پہلے تو ایک ٹی وی چینل ہوا کرتا تھا ناظرین کرام، اور اس ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے معلوم ہو جاتا تھا کہ کب ربیع الاول آیا، کب رجب آیا، کب محرم الحرام آیا، کب 11ویں کا مہینہ آیا، کب رمضان المبارک آئے۔ جب چینلز بہت زیادہ ہوئے تو پھر اس لیے نہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ مبارک مہینے آ گئے، بلکہ کمپٹیشن شروع ہو گیا۔ میں نے رمضان کیسا کیا، فلاں چینل نے رمضان کیسا کیا، فلاں چینل میں ربیع الاول میں کیا ہوا، فلاں چینل پر محرم الحرام میں کیا ہوا۔ اور جب یہ اقدار بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں تو اب رجب کے موقع پر، چونکہ اب کسی کو ظاہر ہے کہ ناظرین کرام اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اور کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ رجب کتنا مبارک مہینہ جو اب گزر رہا ہے، بلکہ گزر گیا۔ ایک چینل پر فلم دکھائی گئی، میں نے پیار کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا مہینہ، کتنا مبارک مہینہ، وہ کتنی مبارک رات ہے۔ گو کہ اس کا کوئی تعین نہیں ہے، میں خود کہتا ہوں، لیکن رجب میں ہی وہ رات ہے نا۔ اور جب تعین نہیں ہے تو پھر ہر رات شب معراج ہے۔ بھئی تعین ہے تو چلیے ٹھیک، 27ویں شب، لیکن اگر تعین ہے تو پھر تو ہر رات شب معراج ہے، پھر تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، پھر تو کسی ایک رات پر اکتفا کرنا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ شب قدر تعین نہیں ہے، لہٰذا 21ویں شب بھی گڑ گڑانا ہے، 23ویں شب بھی گڑ گڑانا ہے، 25ویں شب بھی عاجزی کے ساتھ دعا مانگنا ہے، 27ویں شب کچھ اور زیادہ کرنا ہے، اور 29ویں شب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعاؤں کا گلدستہ اس کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ لیکن یہاں تو یہ حالت ہے کہ رسول اللہ کی معراج کی شب ہے اور بھارتی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو فضیلتیں اور مہینوں کی اہمیتیں ہیں، یہ ہم سب خود ختم کرتے جا رہے ہیں۔ یہ 8واں اسلامی مہینہ جو اب سے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا ناظرین کرام، شعبان المعظم، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ تشعب سے ماخوذ ہے۔ تشعب، اور تشعب کے معنی ہے تفرق، یعنی اس ماہ میں خیر و کثیر متفرق ہوتی ہے، یعنی بندوں کو رزق اس مہینے میں متفرق اور تقسیم ہوتا ہے، لہٰذا یہ تشعب ہے اور متفرق ہے۔ حدیث شریف میں ہے ناظرین کرام کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزے دار کے لیے خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے مشہور واقعات بھی شعبان المعظم میں ہوئے۔ سب سے بڑھ کر تو اس مہینے کی 5 تاریخ کو آپ کو پتہ ہے کون تشریف لائیں گے اس دنیا میں؟ وہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر سواری کا اعزاز حاصل ہے، وہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما بھی کرتے تھے اور سونگھا بھی کرتے تھے۔ چومنے پر میں کبھی حیرت اور استعجاب میں مبتلا نہیں ہوا، سونگھنے پہ ہمیشہ ہوتا تھا، کیونکہ سرکار تو خود ایک خوشبو ہیں، اور ایک ایسی خوشبو ہیں کہ ان جیسی کوئی خوشبو کائنات کیا کائناتوں میں نہیں ہے، ان جیسی خوشبو کائناتوں میں نہیں ہے۔ پھر اتنی
منفرد اتنی یونیک خوشبو کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ کسی خوشبو کو سونگے؟ ایک ایسی حیرت انگیز بات ہے، لیکن ایک ایسی خوشبو ہے جسے سرکار سونگھا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، پیار کرتے تھے، کاندھوں پہ سوار کرتے تھے، رونے لگتے تو گھبرا جاتے تھے۔ ماں نے کبھی گھر کے کام کاج میں مصروف ہو کر، کیونکہ ماں تو بڑی عظیم ہے، انہیں تو گھر کے کام کاج بھی دیکھنے ہیں، ہاتھوں میں ان کے چھالے بھی پڑ چکے ہیں، چکی بھی چلانی ہے، علوم فقہ کی تعلیم بھی دینی ہے، فقیہ بھی ہیں، ابیہا بھی ہیں، علیہا بھی ہیں، لہٰذا کبھی وہ ماں اپنے کام کاج میں مصروف ہو کر ایک لمحے کے لیے بھی اگر بچے سے آنکھیں ادھر ادھر کر لے تو سرکار اس پر بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ہستی ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس ماں کا میں نے تذکرہ کیا، کائنات میں کوئی ماں ایسی نہیں جو اس ماں جیسی ہو۔ وہ ماں ہے فاطمۃ الزہرا، ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام۔ اور اسی مہینے کی 15 تاریخ کو ناظرین کرام شب برات یعنی لیلۃ المبارکہ ہے، جسے شب سق بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں امت مسلمہ کے بہت سارے افراد کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور اسی ماہ کی 16ویں تاریخ کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہوا۔ 16 شعبان، یہ وہ تاریخ ہے ناظرین کرام جب تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے کا چہرہ جب آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھا، قد نرا تقلبا وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف ہونا۔ اے پیارے، قبلہ وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے، سجدے وہی ہوں گے جو ہم چاہیں گے، سجدے ہمارے لیے، قبلہ آپ کے لیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شافع یوم النشور، ان کی مرضی کے مطابق مکۃ المکرمہ میں واقع کعبہ معظمہ یا کعبۃ المعظمہ، اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ شعبان ایک بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور جس کی فضیلت میں کتب احادیث لبریز ہیں، بھری ہوئی ہیں، اور بڑا اچھا لگتا ہے ناظرین کرام جب رجب کو شعبان سے ملایا جائے تو آپ روزے سے ہوں۔ یعنی آج اگر جس نے روزہ رکھا ہے تو میں بہت خوشی سے اسے مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ آج وہ روزے سے ہے اور اب شعبان سے وہ ملے گا۔ جب افطار ہوگی تو شعبان کی گھڑیاں قریب آ جائیں گی۔ سوچئے آپ روزے کی حالت میں شعبان سے مل رہے ہیں، کیونکہ شعبان تو ہے ہی روزے داروں کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شعبان رجب اور ماہ رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، اور لوگ اس کی شان سے غافل ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام جو وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھیں کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ سرکار نے فرمایا۔